تو رسالت کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. آقا اپنی شان شفاعت کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. آقا اپنی شان توسل کے ساتھ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب بے شک ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر دیا. 14 صدیاں پہلے کے لیے رحمت ہے یا آج بھی ہے؟ یہ بھی تو کوئی جہان ہی ہے نا. اس جہان کے لیے آقا رحمت ہے یا نہیں؟ تو کیسی عجیب بات ہے کہ رحمت کو مانتے ہیں، رحمت والے کا انکار کر دیتے ہیں. بھئی اگر رحمت ہے تو ماننا پڑے گا پیچھے کو رحمت والا بھی. رحمت والے کے بغیر رحمت کیسے ہو سکتی؟ اور سورہ حجرات میں تو باری تعالیٰ نے حد کر دی. 7ویں آیت ہے، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اب اس کے ابتدائی کلمات کی مضمون الگ کئی گھنٹے گفتگو کا تقاضا کرتا ہے، مگر میں موٹی سی بات بتاتا. باری تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا، یہ اعلموا امر کا صیغہ ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے. اور پہلا خطاب صحابہ کرام سے. کن سے ہے؟ باری تعالیٰ صحابہ کرام سے فرمایا اعلموا، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں جان لو، اس حقیقت کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر اپنے دلوں میں بٹھا لو. کیا؟ ان فیکم رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول. صحابہ کرام تھے، ان کو سمجھ آ گئی جس رسول کی بات ہو رہی ہے وہ یہی رسول ہے. رسول ہمارے اندر موجود ہے. 14 صدیاں بیت گئی، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، لوگ بدل گئے، ہمارا دور آ گیا، مگر قرآن کے کلمات بدلے. قرآن آج انہی کلمات کے ساتھ ہمیں مخاطب کر رہا ہے. اعلموا، اے 14 صدیاں بعد آنے والوں، تم بھی جان لو، سن لو، اس بات کو اپنے من میں اتار لو. کیا؟ ان فیکم رسول اللہ، کہ بے شک آج بھی اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. جب رسول موجود ہے تو پھر غم کیسا؟ جب ایک جگہ پر میں نے ایسے بات کی تو ایک شخص نے سوال کر دیا. اس نے کہا علامہ صاحب آپ اتنا زور لگا کے کہہ رہے ہیں کہ رسول آج بھی موجود ہے، تو اگر وہ موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ سوال تو بڑا ویلڈ بنتا کہ جو موجود ہو نظر بھی آنا چاہیے. مگر 450 والوں اصولی طور پر یاد رکھ لو کہ کسی کا نظر نہ آنا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں. یہ قصور دیکھنے والے کی نظر کا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس کائنات کے اندر کروڑوں حقیقتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہم انہیں مانتے ہیں. کئی چیزیں اتنی دور ہیں کہ ہم انہیں ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ہماری تو رویت حلال کمیٹی کو مہینے بعد چاند بھی نظر نہیں آتا. سعودیہ کے 2 دن بعد نظر آتا ہے، اور یہ میلاد کا مہینہ 2 دن پیچھے جا رہا ہے سعودیہ سے. تو چاند ہی نظر نہیں آتا تو اور کیا کیا ہم نے. تو کئی چیزیں اتنی دور ہیں کہ وہ ہمیں ننگی آنکھ سے نظر، مگر دوربین لگا دی جائے تو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی. تو قصور کس کا ہوگا، اس چیز کا یا نظر کا؟ جی میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. کئی چیزیں اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ بھی ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی، مگر اگر خوردبین آنکھوں کے آگے لگا لے مائکروسکوپ تو وہ چھوٹی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا خیال ہے، قصور اس چیز کا ہے؟ نہیں، قصور نظر کا ہے. ہماری نظر میں وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے. اچھا میں موٹی سی بات بتاتا، مجھے بتاؤ خدا ہے یا نہیں؟ کبھی دیکھا؟
تو نظر بھی نہیں آتا مگر مانتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ نظر نہ آنا یہ کسی کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ قصور دیکھنے والے کی نظر، اپنی نظر کا علاج کریں۔ اچھا میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں کیونکہ سادہ ماحول ہے تو میں چاہتا ہوں بالکل سادہ بندے کو بھی بات سمجھ۔ ایک دور ہوتا تھا جب ریڈیو ہوتے تھے، یاد ہے؟ وہ ایک ڈبہ سا ہوتا تھا اور اس کے اوپر ایک سکرین سی بنی ہوتی تھی جس پہ نمبر لکھے ہوتے تھے، ایک لال رنگ کی سوئی ہوتی تھی، ایک طرف بٹن لگا ہوتا تھا گول سا، اسے گھماتے تھے تو سوئی حرکت کرتی تھی، وہ مختلف نمبروں پہ جاتی تو مختلف اسٹیشنوں کی نشریات شروع ہو جاتی، کبھی اسلام آباد کا اسٹیشن لگ جاتا، کبھی ملتان کا لگ جاتا، کبھی لاہور کا لگ جاتا، ایسے ہوتا تھا یا نہیں؟ جب نئے نئے ریڈیو آئے تھے نا تو لوگ بڑے اس کو ذوق و شوق کے ساتھ اس کے لیے چھوٹا سا ٹیبل بناتے، اس پہ پھر کپڑا ڈالتے، اوپر ریڈیو کو رکھتے، ارد گرد بیٹھ کے کوئی خبریں سنتا، کوئی پنجابی دربار سنتا، کوئی کچھ سنتا، پروگرام آتے تھے اس میں۔ ایسے ہوتا تھا یا نہیں؟ مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر سوئی اسٹیشن سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو نشریات آتی تھی؟ وہ ایسے ہی ٹوں ٹوں کی آواز شروع ہو جاتی، پھر ٹی وی نکل آئے، ٹی وی کے چینل ہوتے تھے، وہ چینل گھماتے تھے تو مختلف اسٹیشن شروع ہو جاتے، کبھی کوئٹہ کا اسٹیشن، کبھی کراچی کا اسٹیشن، کبھی لاہور کا اسٹیشن، اور اگر چینل تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو نشریات آتی تھی؟ جی ریڈیو کی سوئی ہل جائے تو نشریات نہیں آتی تھی، ٹی وی کا چینل خراب ہو جائے تو نشریات۔ اب دیانتداری سے بتائیں جس کی سوئی ہلی ہوئی ہو، میں سچی بات ہے میں ریڈیو کی سوئی کی بات کر رہا ہوں، جس کی سوئی ہلی ہوئی ہو، جس کا چینل خراب ہو، وہ باہر نکل کے شور مچانا شروع کر دے کہ پیچھے سے ہی سب کچھ بند ہو گیا، ارے ناداں سوئی تو تیری اپنی ہلی ہوئی، چینل تو تیرا اپنا خراب ہے، پیچھے سے کچھ بھی بند نہیں ہوا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اے ناداں انسان، اپنے من کی سوئی کو، اپنے من کے چینل کو گنبد خضرا کے اسٹیشن پر سچ کر، اللہ کی عزت کی قسم صرف آواز نہیں ساتھ تصویر بھی آئے۔ تکبیر! اللہ تیرے باغ سے بلند کرے محبت رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جار یار، نعرہ حیدری، یا علی، ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، عید میلاد النبی، زندہ آباد، علماء حق اہل سنت، زندہ آباد۔ ہمارے آقا صلی ماشاءاللہ، اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ، 14 صدیاں ماشاءاللہ، پہلے بھی تھے، کیا بات، ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے، آج پردہ فرما گئے۔ پردہ فرمانے سے فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ 14 صدیاں پہلے جب آپ ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے نا تو ابو بکر و عمر عثمان و علی آتے وہ بھی آپ کو دیکھتے، ابو لہب و ابو جہل آتے وہ بھی دیکھتے۔ پردہ فرما جانے سے فرق یہ آیا ہے کہ آج اگر کوئی ابو لہب و ابو جہل کی آنکھ لے کر آئے تو آقا نظر نہیں آتے، اور اگر کوئی ابو بکر و عمر کا عشق لے کر آئے تو آقا آج بھی پردے اٹھا کر اپنا دیدار ادا۔ ان سے پوچھو نا جن کے چینل مدینہ کے اسٹیشن پہ سیٹ تھے، جن کی سوئیاں گنبد خضرا کے اسٹیشن پہ سیٹ تھے، ان کو کیسے نشریات آتی تھی؟ پوچھئے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، ان کے چینل کے سیٹ ہونے کا عالم یہ تھا، کہتے ہیں سگت رات کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ چینل اس طرح سیٹ تھا کہ کہتے ہیں آقا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی جامی کہہ کے اپنے کتے کو بلاتے، اسی بہانے میرا نام بھی آتا۔ جب چینل یوں سیٹ تھا تو نشریات کیسے آتی تھیں؟ وہی مولانا جامی کہتے ہیں لوگوں میں نے نہیں جاگتے ہوئے 72 مرتبہ کملی والے آقا کی زیارت کی۔ لوگ عالم بیداری میں بھی پوچھئے ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 40 سالوں سے یہ حال ہو چکا ہے
کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آقا کا ودھا مکھڑا نظروں سے اوجھل ہو جائے اس لمحے خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہمیشہ حضوری میں رہنے والی۔ تو بھئی قصور نظر کا ہے، نظر نہ آنے والے کا قصور۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ارے دیدائے کور کو کیا آئے نظر، کیا جو بیچارہ ہے ہی نہ بینا اس کو نظر کیا آئے، آنکھ والا نظر۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت۔ اس لیے حاضرین مکرم ہم آقا کے میلاد پاک پر خوشی تو اس لیے کرتے ہیں کہ خوشی کرنے کا حکم خدا نے دیا، اور وصال پر غم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے آقا آج بھی ہمارے اندر موجود۔ اب یہ اکبر صاحب کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ اچھا یہ پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بڑے مشکل سے اٹھے ہیں جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب بس کر دینی چاہیے۔ نہیں دیکھو، جتنی لوگ خوشی خوشی سنے بات اتنی کافی ہے، کوئی بات نہیں، ایک جلسہ پھر کریں، تمہارا فیس پے کریں، پھر اگلی بات۔ تو نہیں، میرا خیال ہے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، ایک حد تک ہر کام ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی لاہور روانہ ہونا ہے، صبح جمعے کا خطاب میں نے اپنی جامع شیخ الاسلام ماڈل ٹاؤن میں جا کے رکھا، کئی ذمہ داریاں ہیں اور کام بھی نپٹانے ہیں، آج کے لیے بہت کچھ ہے۔ میرا خیال ہے اگر میں اندازہ لگاؤں تو کم و بیش بھی کتنی دیر خطاب ہو گیا ہے جی؟ 1.5 گھنٹہ خطاب ہو گیا جی؟ 10 منٹ اور ٹھیک ہے، 10 منٹ اور بتا۔ رانا صاحب کی بات ٹالی تو نہیں جا سکتی۔ اچھا اب ذرا غور سے سنے، میں اس سارے کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ جو موٹی موٹی چیزیں تو میں نے بتا دی، اور میں کہوں کہ میں نے سب کچھ بتا دیا تو نہیں، ابھی دیگ میں سے چند چاول چکھائے۔ اتنی موٹی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس کو مزید پڑھنے کا شوق ہو وہ اس کتاب کو لے لے، کچھ پڑھے۔ دیکھو نا، 1 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کی نشست میں تو کچھ ہی بیان ہو سکتا ہے نا، سارا تو نہیں ہو سکتا، تو کچھ پڑھنے کا ذوق پیدا کرنا، اس سے آپ کو مزید آسانی۔ اب غور طلب بات ہے جو وہ آپ کو اینڈ پہ کہنا چاہ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ بات تو حق ہے کہ آقا کی آمد پر خوشیاں کرنی چاہیے، یہ میلاد ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور میرے مولا نے چاہا تو قیامت تک ہر آنے والے سال یہ میلاد بڑھتا ہی رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آقا کی ہر شان نے بڑھنا، یہ میلاد ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میلاد در حقیقت کیا ہے؟ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، ہمارا عشق ہے، اور یہی محبت اور عشق در حقیقت ہمارا ایمان ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو معمولی نہیں سمجھ، یہ نچوڑ دے رہا ہوں آج کی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی گفتگو۔ دیکھو نا، ایک مومن کا قیمتی ترین سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں جو میں نے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے۔ ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا۔ اگر سینہ آقا کی محبت سے خالی ہے نا تو کروڑ کلمے پڑھتے پھریں، اس سینے میں ایمان نہیں آ سکتا۔ ایمان صرف اس سینے میں آتا ہے جس سینے میں آقا کی محبت اور عشق موجود ہے۔ دیکھو یہ ایک ظاہری جسم ہے نا، اور ایک اس جسم کے اندر ہے اس کی روح، دونوں ملیں تو تب جا کر انسان بنے۔ کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو اس کو انسان نہیں کہتے۔ دیکھو نا، خالی جسم ہو، اس کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو، اسے انسان کہتے ہیں؟
اسے میت کہتے ہیں۔ اور اگر خالی روح ہو، جسم نہ ہو، وہ انسان کہنا تو بڑی دور کی بات، وہ روح بیچاری تو نظر بھی نہیں آتی ہے نظر نہیں، مگر ان دونوں کی اہمیت میں فرق ہے۔ کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو بیماری ظاہری جسم کو لگتی ہے، جیسے جسم کو بیماری لگتی ہے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں سب کچھ بھی قربان کر کے اپنے بچے کو بچانا پڑے تو وہ سب کچھ ہی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مگر اسی بچے کے جسم سے اگر روح نکل جائے تو 6 فٹ کا جسم چارپائی پر پڑا ہوتا ہے، جسم میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا، بس ایک روح نکل گئی۔ وہی والدین جو پہلے سب کچھ قربان کر رہے تھے اب اسے گھر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، کہتے ہیں کھانا بھی تب کھائیں گے پہلے اسے قبر میں ڈال کر، جس سے پتہ چلا کہ ظاہری جسم کی بھی قدر و قیمت اس وقت تک تھی جب تک اس کے اندر اس کی روح موجود تھی۔ اسی طرح حاضرین مکرم، ایمان کا بھی ایک جسم ہے اور ایمان کی بھی ایک روح ہے۔ کوئی پوچھے ایمان کا جسم کیا ہے تو زبان سے کلمہ پڑھنا یہ ایمان کا جسم ہے، یہ کیا ہے ایمان کا؟ اور کوئی پوچھے کہ ایمان کی روح کیا ہے تو کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہونا یہ ایمان کی روح اور جان ہے۔ اگر یہ آقا کی محبت نکل جائے، عشق نکل جائے، ادب نکل جائے تو کروڑ مرتبہ بھی کلمہ پڑھتے پھریں وہ ایمان کی مردہ لاش ہے جس میں روح اور جان کو۔ اچھا، یہ جتنی بات میں نے سمجھائی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ایک بڑی آسان سی بات بتاتا ہوں۔ ایک ہستی گزری ہے جن کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ نام کیا ہے؟ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو حکیم الامت اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دوائیاں بیچنے والے حکیم تھے، انہوں نے امت کے ان امراض کی تشخیص کی ہے جس کی وجہ سے امت زوال کا شکار ہے، جی ان کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ میں جو بات آپ کو سمجھا رہا تھا اس پر صرف ان کا ایک شعر سناتا ہوں۔ اقبال کی شاعری کو بازاری شاعری نہیں، اقبال کی شاعری قرآن کا نچوڑ ہے، حدیث کا نچوڑ ہے۔ وہ اپنے شعر میں ویسے انہوں نے 3 باتیں سمجھائی ہیں، آپ ایمان والی بات کو لے لیں، باقی 2 باتیں پھینکنے والی نہیں ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ ضروری ہے، مگر جو بات میں نے کی ہے ایسے سمجھ آئے۔ اقبال کہتا ہے مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ وہ کہتا ہے لوگوں اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کا مغز کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے اور دین کی جان کیا ہے، اقبال 3 چیزیں بتانے چاہتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے کہ لوگوں قرآن کا مغز بھی کملی والے آقا کی محبت ہے، ایمان کی روح بھی کملی والے آقا کی محبت ہے اور دین کی جان بھی کملی والے آقا کی محبت ہے۔ وہ بات پلے پڑی؟ اور صرف اقبال نے نہیں کہا یہی میرے آقا نے فرمایا، یہی خود خدا نے فرمایا۔ بس ایمان پہ لگایا، کبھی لے آئے، میں کہہ رہا ہوں تو مان جاؤ، کبھی دوبارہ آیا تو یہ سمجھاؤں، اتنے ایمان افروز سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ جو ایمان جو آقا کی محبت اور عشق کا نام ہے، یہ میلاد کیا ہے؟ میلاد در حقیقت اس محبت اور عشق کا اظہار ہے۔ کیا ہے؟ اس محبت اور عشق کا اظہار ہے۔ اگر دل میں آقا کی محبت اور عشق ہے تو آقا کا میلاد دھکے سے ہو جائے گا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کروں یا نہ۔ اب دیکھو نا، یہ جتنا میلاد کیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہ ناجائز ہے، میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ پھر گھنٹوں اس پر بات کروں۔ دیانتداری سے مجھے بتائیں، یہ میلاد منایا ہے نا آج، یہ جب سے محفل شروع ہوئی ہے میں بھی بیٹھا سن رہا ہوں، جب محفل شروع ہوئی تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی،
تلاوت کے بعد پھر نعتیں پڑھی گئی. نعت خوانی کے بعد اب میں خطاب کر رہا ہوں. میرے خطاب کے بعد یقیناً درود و سلام پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی. دعا کے بعد حاضرین میں لنگر بانٹا جائے گا.